حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا اور کئی سردار آئے ہوئے تھے، مجمع لگا تھا، ایک پگلی عورت آ گئی، دیوانی پگلی، پرانے کپڑے میلے کچیلے، جوتے ٹوٹے ہوئے، بال بکھرے، آ کے کھڑی ہو گئی۔ دیکھیں کبھی کچھ پاگلوں کو وقت دیتا ہو؟ ہمارے ہاں تو پیر سیانوں کو وقت نہیں دیتے، صرف اتنی بات ہے کہ وہ غریب ہے، پیر سے بھی ٹائم لینے کے لیے بازاروں میں جانا پڑتا ہے۔ ہاں یہاں بھی معیار بدل گیا ہے، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں؟ درویشی بھی عیاری ہے، شہنشاہی بھی عیار، کدھر جائیں؟ کس کو جا کے کہاں رونا روئے؟ آ کے کھڑی ہو گئی پاگل عورت، یا رسول اللہ کوئی بات کرنی ہے۔ میرے کریم محبوب نے توجہ فرمائی ہی تھی کہ اس کے محلے کے لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور یہ تو پاگل ہے، ایسے ہی کرتی رہتی ہے، آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور کو جلال آ گئے، میں خاموش ہو جاؤ، مجھ سے بات کر رہی ہے کہ تم سے کر رہی ہے؟ تم کون ہوتے ہو مجھے مشورہ دینے والے؟ بیٹھ جاؤ۔ محبوب نے فرمایا کیا بات ہے بی بی بتاؤ؟ کہنے لگے یہاں نہیں، اکیلے میں بات کروں۔ حضور میں نے اکیلے میں، فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، آپ کو کہانی نہیں سنا رہا، اس رسول کی بات سنا رہا ہوں جس رسول کی ہر بات ہمارے لیے دستور حیات ہے۔ لکھ لو اس کو دل کی تختی پر، پاگل خانے بند ہو جائیں اگر لوگ دکھ سننے شروع کریں، یہ اگر آنسو نکل کے بہہ جائیں نا تو بڑے کم غلط ہو جائیں، لیکن آنسو بہتے نہیں ہیں، اب خون اندر ہی گرنے لگا ہے، اب اندر کے دکھ اندر پسنے لگے ہیں، اب ماں بڑے غم لے کے کفن میں منہ چھپا کے چلی جاتی ہے، اب بہنیں پردیس میں 4 بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھی لاوارثوں جیسی زندگی گزارتی ہیں، اب کوئی نہیں رہا پوچھنے والا، اب محلے میں ایک غریب گھر کو 6 امیر گھر مل کے نہیں سنبھال سکتے، بس حکومت ہی آئے گی تو کرے گی، حکومت ہی آئے گی، اب نہیں رہا ہمارا وہ ذوق، اخلاقی قدروں کی کمزوری نے ہمیں بڑا نیچے لا کھڑا کیا ہے۔ بھائیو، نبی کریم اس پاگل عورت کے پیچھے پیچھے حضور نے چلنا شروع کر دیا، حضور کو صحرا میں لے گئی، ریت پہ میرے محبوب کو بٹھا لیا، ریت پہ، ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، دیکھو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے۔ حضور بیٹھ گئے تو حضور سے پاگل نے کیا باتیں کرنی ہوتی ہیں، اس نے کوئی امور سلطنت پر گفتگو کرنی تھی، لیکن وہ آگے کہتی یا رسول اللہ ان بچوں کو منع کریں مجھے روڑے مار۔ فرمایا میں کہہ دوں گا آج کے بعد نہیں ماریں گے۔ کہا یا رسول اللہ یہ لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں، فرمایا منع کر دوں گا کوئی نہیں کہے۔ حضور کوئی میری بات نہیں سنتا تو جناب انس کہتے جب کھانا کوئی نہیں سنتا تو حضور رو پڑے، فرمایا جب دل کرے میرے پاس آ جانا، میں سنوں گا نا تیری بات۔ دیر تک کریم رسول نے بات سنی، کوئی بھی اتنا مصروف نہیں جتنی مصروف میرے نبی پاک کی زندگی ہے۔ 23 سالوں میں دنیا کو بدلنا ہے، لیکن ایک پاگل کو اتنا وقت دینا، اس کی تربیت کر گزرنا۔ حبیب کریم علیہ السلام دیر تک سنتے رہے۔ وہ خاتون اپنی مرضی سے اٹھ کے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی میں تھک گئی ہوں اب آپ جائیے۔ تو حضور پھر مسکرائے، فرمایا دل دوبارہ کرے نا جب بھی تو فٹافٹ آ جانا، میرا دروازہ کھلا ملے گا۔ یار جو لوگ زندگی میں بڑا سکون لینا چاہتے ہیں نا وہ کسی اس طرح کے بندے کی خدمت کر کے دیکھیں، جو بڑا سکون لینا چاہتے، بڑا جو راحت لینا چاہتے، وہ کسی ایسے شخص کی خدمت۔ ہمارے دیہات کی نانیاں دادیاں بڑی سادی ہوتی، انہیں ضرورت ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر، ابا جی نے کچھ بھی نہیں کہنا، آپ نئی پجارو خریدنے لگے ابا رکاوٹ نہیں ڈالے گا، لیکن ابا سے مشورہ ضرور کریں، ان سے پوچھیں ضرور کہ گاڑی بدلنے جا رہا ہوں۔ والد کا مشورہ ہی تیرے کام میں برکت پیدا کر دے، اس کی صرف رائے ہی تجھے بڑا کر دے۔ آپ ضرور مکان تبدیل کریں اور کئی منزلہ بنائیں، لیکن تھوڑی دیر ابا کے پاس جائیں کہ اگر آپ کہیں تو مکان بدل لوں، اس لیے کہ والد کا صرف مشورہ نہیں ہوگا، اس کی دعائیں بھی تیرے ساتھ ہو۔ یہ انفرادیت تجھے ملے گی سادے لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جو، بلکہ امام یوسف صالح نے تو ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہتے ہیں ایک حضور کا پینڈو تھا، حضور فرماتے تھے یہ ہمارا دیہاتی ہے اور ہم اس کے شہری ہیں۔ آپ کسی کو پینڈو کہہ دیں اسے بھی غصہ آتا ہے۔ میں نے بھی دیکھا ایک نوجوان بڑا ناراض تھا دوسروں سے، کیا ہوا؟ کہتا ایسا مجھے پینڈو کہتے ہیں۔ میں کہ یار تو مینو کہے، میں الحمدللہ پینڈو ہوں، میرے ابا جی بھی پینڈو ہوں، میرے دادا جی بھی پینڈو ہیں۔ پینڈو ہونا کوئی معاذ اللہ تعالیٰ بری بات ہے؟ اس میں کیا قباحت ہے؟ عرب کا تو رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اچھی آب و ہوا کے لیے گاؤں میں بھیجا کرتے تھے۔ میرے محبوب پاک بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کے گاؤں میں جا کے رہے ہیں،
یہ عجیب بات ہے بھائی، جتنے شہر آباد ہیں یہ سارے دیہاتیوں نے یہ آباد کیے ہیں، سب نے۔ یہ الگ بات ہے کہ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، یہ بھول گئے لوگ۔ اب وہ کہتے ہیں ہم تو رئیس اعظم سے شروع سے ہی۔ تھوڑا پیچھے پلٹ کے دیکھ، تیرے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھ کہ تو کیا تھا، رات تو کہاں کھڑا ہے، پھر دیکھ تیرا معیار سوچ کا بدل جائے، پھر ذرا تیری طبیعت۔ حضور فرماتے ہیں ہمارا دیہاتی ہے، ہم اس کے شہری ہیں۔ اب اس نے دیکھا حضور کی بارگاہ میں کئی لوگ تحفے لے کے آتے ہیں، نبی پاک تحفہ قبول فرماتے ہیں، اور بلکہ فرماتے تھے دیا بھی کرو لیا بھی کرو، محبت میں اضافہ کرے گا، محبت میں اضافہ کرے گا۔ بہت سارے صحابہ تحائف لاتے، وہ غریب آدمی تھا، دل بڑا کرتا تھا۔ انہوں نے پتہ کیا کرنا شروع کیا، ادھار چیزیں خریدتے دکانداروں سے، کہتے یا رسول اللہ صدقہ نہیں تحفہ ہے۔ حضور تنابل فرما لیتے، جب دیکھتے نا کھا لیا ہے صحابہ نے بھی، تو کہتے حضور دکاندار کے پیسے بھی دے دیں، حضور وہ بھی ذرا ادا فرما دیں، بھیجے کسی کو۔ تو حضور فرماتے میں نے کہا تھا لا کا، حضور کہا تو نہیں تھا پر کھایا تو ہے نا، آپ نے تنابل تو فرمایا ہے نا۔ یا حضور فرماتے کیوں لائے، مسکرا کے پوچھتے، مسکرا کے پوچھتے، کہتے یا رسول اللہ اس لیے کہ سارے لاتے ہیں، میں غریب ہوں، نہیں میرے پاس پیسے، اب لانے تو ہے نا، تو مہربانی فرمائے پیسے۔ حضور بھیجتے جناب ابو بکر صدیق، فرماتے جا اس دیہاتی کے پیسے دے آ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب حضور غم امت میں پریشان ہوتے تھے نا، تو ہمارا دل کرتا تھا کاش آج وہ آ جائے، وہ آئے گا تو حضور کو ہنسائے گا، دل کرتا تھا آج وہ آ جائے۔ کہتے ہیں ایک دن نبی کے، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی موجود، فرماتے ایک دن وہ بازار میں کھڑے نا، مدینے کے بازار میں کھڑے کچھ خرید رہے تھے، کچھ خرید رہے تھے۔ ہمارے یہ بڑا آسان ہے، آپ تھوڑے تگڑے ہو کے رہیں، بد بولے ذرا کم، سخت مزاج رہیں، دنیا خود بخود خود ڈرے گی، لیکن یہ اصل نہیں ہے۔ اصل یہی ہے کہ آپ محبت بانٹیں، آپ پیار کریں۔ ٹھیک ہے فضولیات اور لغزیات سے بچنا چاہیے، لیکن اس طرح کا معیار بنا لینا کہ اپنے بھی کوئی بات نہ سنا سکے، کوئی قریب ہی نہ آ سکے، کسی کو یہ طاقت ہی نہ دینا کہ وہ اپنا آپ کے ساتھ مل کے کوئی اظہار محبت کر سکے، یہ معیار نہیں ہے۔ ایک دن وہ چوک میں کھڑے کچھ خرید رہے تھے، تو اللہ کے حبیب تشریف لائے۔ حضور نے نہ دیکھ لیا کہ انہوں نے نہیں دیکھا حضور کو، نبی کریم پیچھے سے تشریف لائے دبے پاؤ۔ کبھی دیکھا ہے کوئی مرید کے ساتھ اس انداز میں چوکوں میں اس طرح پیار کرے؟ محبوب پیچھے سے آئے اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، فرمایا بول بلا میں کون ہوں، بتا بلا میں کون ہوں۔ بول۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں انہوں نے نا اپنی کمر پیچھے کی اور حضور کے علم نشرہ کے سینے سے رگڑنے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ تو 7ویں گلی سے گزرے تو پتہ چل جاتا ہے میرے حبیب گزر رہے ہیں۔ حضور یہ کوئی بھلائی جانے والی چیز ہے؟ تو 7ویں گلی سے 7ویں، اور حضور مجھے کوئی بھلا سکتا ہے؟ مجھے؟ وہ خواجہ غلام فرید صاحب نے محبوب کی بارگاہ میں بڑے ادب سے کہا تھا، کہنے لگے تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلیتھن لایا، تن دا سالم مل بھی ہانڈی، لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ، ایک شخص حضور کے سامنے بیٹھا ہے تو منہ چڑا چڑا کے باتیں کر رہا ہے۔ کچھ لوگ نقلیں اتارتے ہیں، اور بزرگوں کی نقل اتارنا اور بزرگوں کی توہین کرنا یہ رب کو سب سے ناپسندیدہ فعل ہے۔ توہین کے انداز میں نقل اتار، تو کہتے منہ چڑا چڑا کے باتیں کر رہے تھے، میرے حبیب نے فرمایا نہ ایسے کر، بڑے میٹھے انداز، کیوں اپنے منہ کو بگاڑ رہا، نہ کر۔ کہنے لگا جی ہے ہی ایسا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں قریب بیٹھا تھا، حضور مسکرا رہے، اور نہ کر ایسے۔ کہنے لگا جی یہ میرا منہ ہے ہی ایسا۔ فرماتے میں دیکھ رہا تھا حضور کے چہرے کا رنگ بدلا، آنکھوں میں جلال آیا، فرمایا اچھا جا پھر ایسا ہی ہو جائے، جا پھر ایسا ہی ہو جائے۔ کہتے میں نے دیکھا اس آدمی کا منہ بگڑ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے وہ رویا کرتا تھا مدینے کی گلیوں میں، اور کہتا تھا کوئی مجھے معافی لے دو، لیکن گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکا، گرا جو ان کی نگاہ سے کبھی سنبھل نہیں سکا۔ کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی بھی، جس سے حدیث صحیح میں موجود ہے، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنی ماں سے بد دعا لی تھی، اور عابد زاہد تھا، لیکن ماں کا نافرمان تھا، تو اماں نے کہا جا مرنے سے پہلے تو آزمائش میں مبتلا ہو جائے۔ رب کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے۔
تو مرنے سے پہلے پہلے ایسی آزمائش میں ڈال گیا کہ ایک بری عورت نے الزام لگا دی، لگا الزام، لیکن زمانے میں رسوائی چاروں جانب ہو گئی۔ تو لوگ آگے کہتے تھے تیرے ساتھ کیا بنا؟ کہتے کچھ بھی نہیں، میری اماں نے میرے لیے بد دعا کی تھی، اس کا رنگ دیکھ رہا ہے۔ کیوں میں نے ستایا اپنی ماں کو؟ توبہ کر، دعائیں لیا کرے زندگی میں۔ بد دعاؤں والے کام ہم تو 1 منٹ لگاتے ہیں بد دعا لینے میں، 1 منٹ لگاتے، 1 منٹ۔ ایک میں بزرگوں کا پڑھ رہا تھا ایک دفعہ اخبار میں، تو ان کی آنکھیں کالی ہو گئی، اندر سے کالی ہو، بیچارے نابینا ہو گئے۔ کسی نے ان سے کہا کہ ہوا کیا؟ تو کہنے لگے ایک شرارتی لڑکے نے میرے آگے کھڑے ہو کے 2-3 دفعہ ریس دی تو دھواں میرے منہ پہ پڑا، تو آنکھوں کے اندر گھس گیا ہے، بڑے علاج کرائے، لیکن اس کی شرارت تھی نا۔ تو کہتے ہیں میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ کرے تجھے بھی کبھی یہ معاملہ ہو، تجھے پتہ چلے۔ ہم نہیں، باز ہی نہیں آتے، ہم کسی کو تکلیف دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ میرے عزیزو یاد رکھو، ڈھونڈا کرو کہاں کہاں کس کس کو ستا بیٹھے، کس کس کی توہین کر بیٹھے، کہاں کہاں ہم نے لوگوں کے بد دعائیں کٹھی کی۔ بد دعائیں پیچھا کرتی ہیں، پر جس طرح دعا پیچھا کرتی ہے بد دعا بھی پیچھا کرتی، وہ پیچھے پیچھے چلتی ہے، وہ تارتی ہے۔ عتبہ نے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تھوکنے کی ناپاک جسارت کی۔ میرے حبیب نے دعا فرمائی، یا اللہ اللہم سلط علیہ کر، اللہ اس پر درندہ مسلط کر دے۔ ابو لہب کا بیٹا تھا، رات کو جب سوتا تھا تو ابو لہب 2-4 بندوں کو معاوضہ دے کے کھڑا کرتا تھا کہ نیزے لے کے کھڑے ہو جاؤ، میرے بیٹے کے قریب کوئی نہ آئے۔ توجہ ہے آپ کی؟ نیزے لے کے کھڑے ہو جاؤ۔ لوگ کہتے تو انہیں نبی بھی نہیں مانتا اور بات ہر ایک مانتا ہے، پیغمبر بھی نہیں مانتا، تو ان کے جملے کہنے لگا میں مانوں نہ مانوں بات الگ ہے، لیکن میرا تجربہ ہے جو اس کے منہ سے نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو ان کی زبان اطہر سے نکل جاتا ہے وہ۔ ایک سفر پہ جا رہے تھے، قیام کرنا تھا، سونا تھا، 4 پہیاں لگی چاروں جانب، تو بیچ میں ابو لہب نے اپنے بیٹے کی 4 پہی لگائی، بیچ میں۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ ارد گرد دوسرے لوگ بیچ میں، اور لوگ کہنے لگے تو پاگل ہو گیا ہے، اگر کوئی شیر آئے گا تو باقیوں کو نہیں کاٹے گا، صرف اس کو کاٹے گا۔ کہنے لگا بد دعا تو اس کے لیے ہوئی ہے، دعائے ضرر تو اس کو ملی، اسی پہ مسلط ہوگا۔ شیر آیا رات کے اندھیرے میں، لوگ تھکے ہوئے تھے، ایک بندہ جاگ رہا تھا، وہ کہتا اس نے سب کے منہ سونگے، لیکن کسی کو اس نے تکلیف سونگتے سونگتے عتبہ تک آیا۔ اور لفظوں کا فرق دیکھیے گا، آیا ہے، چیرا ہے، پھاڑا ہے، ٹکڑے کیے، حصے بکھرے کیے، لیکن ایک بوٹی بھی نہیں کھائی، مار دیا، چہرہ بگاڑ دیا، وجود کاٹ دیا، چلا گیا قتل کر کے، کھایا نہیں ایک لقمہ بھی اس کے وجود۔ بھائی درندے پھاڑنے آتے کہ کھانے آتے، وہ کھایا نہیں، پھاڑ کے چلا گیا۔ لوگ سویرے پوچھنے لگے صحابہ سے کہ ماجرا کیا ہے؟ تو گویا صحابہ زبان حال سے کہہ رہے تھے گستاخ کا گوشت گندا ہوتا ہے، جانور بھی نہیں کھایا کرتے، گندا ہوتا ہے، یہ ہے میت کسی بے ادب کی، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، وہ رحم پانے کے قابل نہیں ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے اگر کبھی کسی شخص کے لیے ایسا جملہ نکل گیا تو پھر اس نے بھی اس کا پیچھا کیا، لیکن میرے حبیب نے دعائیں ہی دی ہیں۔ ام حرام، یہ بخاری کی حدیث ہے، ایک خاتون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہے ایک دن نا میں نے کہا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میرے گھر آئیں، تو حضور تشریف لائے تو بڑے تھکے ہوئے، معمول سفر تھا، تو کہتے تھکے ہوئے تشریف لائے تو حضور آ کے بیٹھے ہی تو میں نے دیکھا کہ نیند کی طرف توجہ ہے حضور کی، کہتے میں نے تکیہ پیش کیا تو میں قربان جاؤں محبوب میرے گھر میں آرام کرنے لگے، کہتی ہم سارے نظارے دینے لگے، دیکھو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے بسترے بھی نور والا نور ہو گئے، ہمارا گھر بھی چمک گیا، روشنی پھیل گئی۔ کہتے حضور سوئے جب اٹھے نا تو مسکرا رہے تھے، حضور اٹھے تو اس زمانے میں کوئی تصور نہیں تھا بیڑی بیرے کا، کشتی جو سمندر میں چلتی ہے اس کا تصور ہی نہیں تھا، ابھی قریب قریب نہیں بنتی تھی وہ کشتیاں، دور دور علاقوں میں بنتی تھی، اور اگر بنتی تھی تو ان میں بیٹھ کے مجاہد نہیں جاتے تھے، مجاہد خشکیوں کے راستے جایا کرتے تھے۔ بی بی کہتی حضور اٹھے تو مسکرا رہے تھے،
تو میں نے کہا حضور آپ کیوں مسکرا رہے, خیر تو ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا میں نے دیکھا ہے سوتے ہوئے کہ میری کچھ امت کشتیوں پر بیٹھ کے بھی کافروں کے خلاف جہاد کرے گی, دریاؤں میں بھی. اقبال نے کہا نا دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہیں. کشتیوں میں بھی جہاد کرے گی, میں نے دیکھا ہے. تو کہتی ہے میں نے فٹافٹ کہا یا رسول اللہ مجھے بھی شامل کر دے ان میں. حضور مجھے بھی ان میں. حضور ذرا جلدی جلدی دیکھا جو ان کو بانٹتے, تو میں نے بھی بڑھ کے پیار سے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا. میں نے بھی آگے بڑھ کے کہا حضور تھوڑی خیر ادھر, حضور مجھے بھی شامل کر دے. کہتے پہلی بوڑھی تھی. نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ اس کو بھی ان میں شامل کر دے. اب فرماتے ہیں سرکار کا وصال ہوا, کوئی جہاد نہیں ہوا سمندر والا. حضرت ابو بکر کے زمانے میں کوئی جہاد نہیں ہوا سمندر والا. مجھے لوگ کہتے تو نے مرنا کب ہے؟ میں نے کہا جب تک کشتی والا جہاد نہیں ہو جاتا. جب تک کشتی والا جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, جو سب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا, جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. پر میں جب تک کشتی والا جہاد نہیں ہوتا میں نے مرنا. تو پھر بابے کو کہنا دو نا عرش فرشتے بانگا مل گیا, مکے پہ گئی شور, اور بلے سا ایسا نہیں مرنا. گالی بکی بلے سا ایسا نہیں مرنا ہے, مر گیا ہی کوئی اور تبارت شاہ کبا مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے. بات ہی ختم کر دی, او کدو مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے کامل پیر اونا دے باہو قبر جنہ دی جیوے. فرمایا میں نہیں مرتی. حضرت اسرائیل نہیں آتے, وہ چھو کے گزرے. کہتی بہنیں بھی چلی گئیں, بھائی بھی چلے گئے, خامد بھی چلا گیا, بچے بھی کہیں گئے, اور میں اسی حالت میں. حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا, حضرت عمر کا وصال ہوا, حضرت عثمان کا. گن رہے ہیں آپ لوگ؟ حضرت ابو بکر کے 2.25 سال, حضرت سیدنا عمر فاروق کے کم و بیش 10 سال, حضرت عثمان غنی کے تقریباً 11 سال. کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہتی ہیں کوئی. پھر حضرت علی کے 4.5 سال. بی بی کہتی ہے میں تر و تازہ تندرست لوگ پہ تھے, بی بی تیرے ساتھ والے سارے چلے گئے, تو کب جائے گی؟ تو میں کہتی ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن میں کیسے جاؤں, ابھی جہاد ہی نہیں ہوا. کہتے ہیں خلفائے راشدین نے پردہ کیا, حضرت امیر معاویہ کا دور آیا, اور حضرت امیر معاویہ نے قسطنطنیہ کے لیے جب مجاہد بھیجے تو سمندر کا رستہ تھا. کہتی ہیں جب سواریاں جانے لگی تو کہنے لگے کچھ بیویوں کی بھی ضرورت ہے کھانا پکانے کے لیے. کہتی ہے میں ہاتھ بھی کھڑا کرتی رہی, درود بھی پڑھتی رہی, اور محمد کی صداقت پر شکر بھی ادا کرتی رہی. کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کیا تو مجھے کچھ لوگ کہنے لگے بی بی تو سلیکٹ ہو جائے گی, تو بوڑھی ہے. تو کہتی ہے میں نے کہا سلیکٹ ہو کیا جاؤں گی, مجھے جانے والے سلیکٹ کر کے گئے ہیں, مجھے سلیکٹ کیا گیا. انہوں نے ظاہری پردہ کیا ہے نا, سلیکٹ مجھے حضور نے دعا کر دی تھی, تو نبی پاک کی دعا. فرماتی ہیں میں کشتی میں بھی بیٹھی, جہاد بھی کیا, اور جس دن وہ جہاد ختم ہوا حضرت ام حرام کا وصال ہو گیا. تو لوگوں سے پوچھتے بی بی چلی گئی؟ کہنے لگے ہاں مصطفیٰ کا کیا وہ وعدہ جو پورا ہو گیا ہے. ایک شخص حضور کے گھر میں مہمان آیا رات کے وقت میں, اس نے کہا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے سنا ہوا ہے کہ اتنا زیادہ گھر کے اندر گنجائش نہیں تھی رہنے کی. حضور کئی دفعہ مسجد میں ٹھہراتے تھے یا مہمانوں کو صحابہ میں بانٹ دیتے. وہ کہنے لگا میں نے آپ کے گھر میں ہی قیام کرنا ہے. فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ. صحابہ کہتے ہیں جتنا بھی 4-5 بکریوں کا دودھ سارے اہل خانہ استعمال کرتے تھے, محبوب کا سارا گھرانہ وہ سارا کٹھا اکیلا ہی دودھ پی گیا. سارا جتنا کھانا تھا اکیلا ہی کھا گیا. رات کو اسے چارپائی پہ سلایا گیا تو کھا اتنا چکا تھا کہ اس کا پیشاب حضور کے بستر پر ہی نکل گیا. جب آلودہ ہوا تو شرمندہ ہوا, اٹھ کے بھاگ گیا. کسی نے دیکھ لیا تو کیا بنے. کہتا ہے میں جب کنویں پہ گیا, جا کے میں نے غسل کیا, کپڑے دھوئے, تو خیال آیا میری تو سونے کی انگوٹھی رہ گئی ہے وہاں. اب طبیعت اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہاں لوگ کٹھے ہو گئے ہوں گے. یہاں نماز کے دوران اگر کسی کا موبائل بج جائے نا تو پکے نمازی, ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ لوگ, جو زیادہ پکے نمازی
पक्के, उनसे नहीं माफ़ी मिलती। और जो कच्चा पक्का है बेचारा, वो शायद किसी वक्त माफ़ी दे दे। पक्के नमाजी नहीं माफ़ी देते। कहते हैं तेरा बज कैसे गया, तूने समझा ही नहीं। मुझे एक शख्स ने ना वीडियो दिखाई, कहने लगा जी तुसी बड़ी वकालत करते हैं मौलवी दा हाल देखो। मैं डर रहा था, मैंने कहा पता नहीं अब क्या निकलेगा। कहते मैंने खुद रिकॉर्ड की है। तो मैंने कहा दिखाओ। वीडियो में ये था कि नमाज इमाम साहब ने मुकम्मल की है तो दुआ के हाथ फेरे ही हैं उन्होंने, तो वो मोबाइल लेके जा रहे हैं, बार बार टूटियों के पास जाके फ़ोन सुनना शुरू कर दिया। कहने लगा जी ये मौलवियों का हाल है, नमाज मुकम्मल नहीं हुई फ़ोन कान के साथ, तो दूसरे कैसे बात है। मैंने कहा तो बहुत जुर्म किया इसने, तो इसका फिर क्या असर किया आप लोगों ने। कहते नहीं आपको दिखाने लो। मैंने कहा पागल आदमी, उसके घर से भी फ़ोन आ सकता है। कहने लगा नहीं घर तो मस्जिद नहीं है, वहाँ से कैसे फ़ोन आएगा। तो मैंने कहा असल में तुझे पता नहीं, हो सकता है उसकी बहन ने फ़ोन किया हो कि खामन ने 2 थप्पड़ मार के बाहर निकाल दिया है। तो वो ऐसा वक्त होता है जब खड़ा नहीं हुआ जाता, बात सुननी पड़ती। यार माफ़ी नहीं देते, एक एक जुमले पर, एक एक हरफ पर लोग इतराज़ करेंगे, एक एक हरफ पर कोई गुंजाइश ही नहीं। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते एक सहाबी अपने गुलाम को मार रहे थे, तो नबी पाक पहुंच गए। हुजूर ने फरमाया इसे माफ़ कर। उसने कहा कितनी बार। एक जुमला नबी पाक ने कहा तो हज़रत अनस कहते मेरे वजूद के रोंगटे खड़े हो गए। इसे माफ़ी दे दे। हुजूर कितनी बार। तो मेरे नबी पाक ने फरमाया जितनी बार अल्लाह तुझे माफ़ी देता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले यहूद के बड़े आलिम थे। फरमाते मैं तौरात ज़बूर इंजील का जानने वाला था। जिस दिन हुजूर मदीना तय्यबा आए, कुस्वा नामी ऊँटनी पर बैठे थे, मैं हुजूर से मुनाजरा करने, बहस करने आया। मेरे साथ मेरे शागिर्द थे, इरादा था बहस करूँगा, नबी पाक को बड़े माज़अल्लाह कड़वे कड़वे सवाल करूँगा। कहते हुजूर बैठे थे कुस्वा नामी ऊँटनी पे और गर्दन मुबारक झुकी हुई, होंठों पर हुजूर के ज़ेरे लब हल्की सी मुस्कुराहट थी। नबी पाक थोड़ा बोलते थे पर जितना बोलते थे वो दिलों में उतरता जाता। फरमाते मैं जब गया ना, मेरे शागिर्द साथ थे, मुनाजरा करने गया, मुनाजरा शागिर्द साथ थे। फरमाते मैं बड़े सवालात तैयार करके गया पर हुजूर घोड़े पे बैठे थे। 2 बातें मैंने सुनी। हुजूर ने फरमाया रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो, अपने गुलामों का ख्याल करो। कहते वो शागिर्द मुझे धक्के देने लगे, कहने लगे चलो उस्ताद जी आगे हो, करो सवाल, चलो ना आगे बढ़ो ना आगे। ये कई दफ़ा नारे लगाने वाले भी मरवा देते हैं ना, चलो ना चलो आगे चलो, बढ़ो आगे, करो बात, आओ ना। कहते मैं ज़रा आगे बढ़ा, धक्का दिया उन्होंने। फरमाते मैं आगे बढ़ा और मैंने करीब महबूब के करीब जाके कहा हुजूर मुझे कलमा पढ़ा के मैं मुसलमान होने आया हूँ। यानी आम आदमी तो कायल हो जाता है, आलिम और तौरात ज़बूर इंजील का जानने वाला, हुजूर कलमा पढ़ाए। कहते मैं वापस आया ना कलमा पढ़ के, तो शागिर्द कहने लगे उस्ताद जी आप तो मुनाजरा करने आए थे, ये क्या हुआ। तो ये लफ्ज़ हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम के। फरमाने लगे तुमने नबी पाक का चेहरा नहीं देखा, उनकी आंखों की रोशनी नहीं देखी, तुमने चेहरे की मासूमियत नहीं देखी, लबो लहजे का वकार नहीं देखा। कितने दिनों के थके मांदे आज वो मदीने पहुंचे और उनके लबो लहजे ने कोई उकताहट, कोई थकावट, कोई लफ्ज़ों में झोल तुमने देखा है। फरमाने लगे जिसका इस तरह का चेहरा होता है वो झूठा नहीं सच्चा हुआ करता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के गुलाम हज़रत तारिक बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कलमा पढ़ने से पहले एक दफ़ा हमारा सारा कबीला तिजारत के लिए निकला था और उस वक़्त मंजर ये होता था कि हम अपनी औरतों को भी साथ ले जाते थे। 6-6 महीने सफ़र करना होता था, ऊँट घोड़े हम बेचा करते थे, औरतें भी साथ रहती, खाते भी पकाते भी। कहते एक सफ़र से हम वापस आ रहे थे तो मदीने के बाहर सहरा में हमने पड़ाव किया, अकेले रसूल पाक सल्लल्लाहु, फिर एक दफ़ा पढ़िएगा, एक दफ़ा फिर कहिएगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहते नबी पाक तने तन्हा अकेले। हुजूर ना सैर करते 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 हमारे काफिले के पास से गुजरे, खैमे लगे थे, पड़ाव किया, महबूब तशरीफ ले आए। कहते हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कोई कबीले में से, काफिले में से हुजूर को जानता नहीं था। एक सुर्ख रंग का ऊँट था हमारे सरदार का जो बिकने से रह गया था, बड़ा खूबसूरत। कहते नबी पाक को पसंद आ गया। हुजूर पूछने लगे तुम कौन हो? कहा जी मुसाफिर है। कहाँ से आए हो? फलां जगह से आए हैं। किस लिए आए हो? हम तिजारत की गर्ज से निकले। ऊँट बेचोगे? बेचना है। कितने का सौदा तय हुआ? उसने कहा इतने लेने, हुजूर ने कहा इतने देने। अब बात तय हो गई। कहते हैं लगाम हुजूर ने पकड़ी और फरमाने लगे वो सामने मेरा शहर है,
جس کا نام مدینہ، وہ میرا شہر ہے، میں ابھی مدینے جاتا ہوں، اپنے غلام کو بیچتا ہوں اور تمہیں آ کے نہ قیمت دے جاتا ہے۔ محبوب گھوڑے کی لگام تھا، اونٹ کی لگام تھا میں، نکیل تھا میں، اونٹ تھا سرخ رنگ کا۔ حضور لے کے جب نکلے نا، تھوڑا سا چند قدم آگے گئے تو ان میں سے ایک شخص بولا، کہنے لگا سردار آپ سیانے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، اس شخص کا نام پوچھا آپ نے، قبیلہ پوچھا ہے، ایڈریس کا پتہ ہے کہاں رہتا ہے، اتنا قیمتی اونٹ دے دیا۔ سردار بھی کہنے لگا، سارے کہنے لگے یار ان کی باتوں میں اتنی لذت تھی، ان کے گفتار و رفتار اتنی بھاوکار تھی، مزیدار تھی کہ ہوش ہی کوئی نہیں رہا۔ بھئی ہم پرانے تاجر ہیں، کبھی اس طرح کا سودا کیا ہی نہیں جس طرح کا آج ہو گیا۔ اوہو واقعی کچھ نہیں یاد رہا، کوئی سمجھ نہیں آئی۔ وہ ابھی نظر آ رہے ایک آدمی، دوڑ کے جاؤ، دوڑ کے اور جا کر کے نا ان سے کہو، بڑی جائز بات ہے، وہ ناراض بھی نہیں ہوں گے، ان سے ایک شخص کہو کہ بھئی اونٹ دے جاؤ، پیسے لے آنا اور اپنا مال لے جانا، دوڑ کے جاؤ۔ ایک شخص دوڑنے لگا تو سردار کی بیوی خیمے کے اندر تھی، پردے کے پیچھے سے بولی، کہنے لگی خبردار کوئی پیچھے نہ جائے، اگر پیسے مل گئے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو میں دے دوں، کوئی پیچھے نہ، کوئی نہ جائے پیچھے۔ سردار کہنے لگا تو جانتی ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ کا گارنٹی کیوں دے رہی ہے؟ تو کہنے لگی تم نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، تم تو سودے کر رہے تھے، میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کو کسی نے کہا تھا نبی پاک کا حلیہ بیان کرے، بتائیں حضور کے کان مبارک کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھی، ناک مبارک کیسی تھی، بینی مبارک کیسی تھی۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب کہنے لگے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کہنے لگے مجھ سے نہیں بیان ہوتا حضور کا حلیہ، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی، ایتھے جا نہیں بولن، بس کر، تو بیان کر سکتا ہے؟ اتنی طاقت۔ اعلیٰ حضرت نے کہا لم یاتی نذیر کفی ناظر مثلے تو نشد، پیدا جانا، کہ حضور مثال تو تب آپ کی بنے گی نا کوئی آپ کی طرح کا پیدا تو ہوگا۔